بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر لوگوں کو معلوم ہوتا کہ اذان کہنے اور نماز پہلی صف میں پڑھنے سے کتنا ثواب ملتا ہے، پھر ان کے لیے قرآن ڈالنے کے سوائے اور کوئی چارہ نہ باقی رہتا تو البتہ اس پر قرآن اندازی ہی کرتے۔ اور اگر لوگوں کو معلوم ہو جاتا کہ نماز کے لیے جلدی آنے میں کتنا ثواب ملتا ہے تو اس کے لیے ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرتے۔ اور اگر لوگوں کو معلوم ہو جاتا کہ عشاء اور صبح کی نماز کا ثواب کتنا ملتا ہے تو ضرور چوتڑوں کے بل گھسٹتے ہوئے ان کے لیے آتے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے اندر آنے کی اجازت چاہی۔ اس وقت آپ کے پاس قریش کی چند عورتیں امہات المومنین میں سے بیٹھی باتیں کر رہی تھیں اور آپ کی آواز سے بھی بلند آواز کے ساتھ آپ سے نان نفقہ میں زیادتی کی درخواست کر رہی تھیں۔ یوں ہی حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اجازت چاہی تو وہ تمام کھڑی ہو کر پردے کے پیچھے جلدی سے بھاگ کھڑی ہوئیں۔ آخر حضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اجازت دی اور وہ داخل ہوئے تو حضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم مسکرا رہے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ خوش رکھے۔ آپ نے فرمایا، مجھے ان عورتوں پر ہنسی آ رہی ہے جو ابھی میرے پاس بیٹھی ہوئی تھیں، لیکن تمہاری آواز سنتے ہی سب پردے کے پیچھے بھاگ گئیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، ڈرنا تو انہیں آپ سے چاہیے تھا۔ پھر انہوں نے عورتوں سے کہا، اے اپنی جانوں کی دشمنوں، تم مجھ سے تو ڈرتی ہو اور حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے نہیں ڈرتی۔ عورتوں نے کہا کہ ہاں، آپ ٹھیک کہتے ہیں، حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے مقابلے میں آپ کہیں زیادہ سخت ہیں۔ اس پر حضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے ابن خطاب، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اگر کبھی شیطان تم کو کسی راستے پر چلتا دیکھ لیتا تو اسے چھوڑ کر وہ کسی دوسرے راستے پر چل پڑتا۔